الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ دیکھیے، وقت بہت اہم چیز ہے، یاد رکھے۔ اسلام نے 1450 سال پہلے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو مسلمانوں کے لیے وقت بہت اہم چیز ہے، یاد رکھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، مسلمان ایک ایسی قوم بن چکی ہے جس کے پاس ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آج دیکھا جائے تو آج 3 4 گھنٹے ٹی وی سیریلز، پاکستانی ڈراماز، گیمز کھیلتے ہوئے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح پاکستانی ڈراماز، موبائل، سیریل دیکھتے ہوئے اپنا وقت خراب کریں گے تو پھر یہ قوم وقت کی اہمیت کو نہیں جانتی۔ اسی طرح اگر آج کے نوجوان کو دیکھا جائے تو آج سپورٹس، کرکٹ کھیلتے ہوئے اتنا وقت خراب کر رہے کہ سارا دن گزر جا رہا کھیلنے میں، نہ نمازوں کا خیال، نہ روزوں کا خیال۔ ہاں بھائی، کھیلو، اسلام کھیلنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت ہو گیا۔ لیکن آج سارا دن گزر جا رہا کھیلنے میں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس دن اور اس شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائے۔ دیکھیے، میں فجر کی نماز کے ٹائم پہ کتنی بھی بیزی تھی ہوں گی، کتنی بھی مصروف تھی ہوں گی، لیکن کیا اب میں وہ فجر کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے، پھر عصر کی نماز کا ایک وقت ہے، مغرب کی نماز کا ایک وقت ہے، پھر عشاء کی نماز کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث کو دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، پھر اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، پھر اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو مصروفیات سے پہلے، اور اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، پھر مالداری کو غنیمت جانو غریبی سے پہلے۔ تو آج اتنا خالی وقت ہے نا لوگوں کے پاس کہ کہاں وقت گزارے یہ سوچ رہے، کس کے ساتھ ٹائم پاس کرے یہ سوچ رہے۔ کبھی فرینڈس کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے جا رہے، یا پھر کبھی ان کے دکان پر جا کر بیٹھ جا رہے، یا کسی رشتہ داروں کے جا کر بیٹھ جا رہے۔ کسی بھی طرح آج وقت برباد کر رہے، ٹائم ویسٹ کر رہے۔ یاد رکھے میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو وقت کی نعمت ملی ہے نا ہمیں، اس وقت کی نعمت کا ہمیں صحیح انداز سے استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ نعمت چلی گئی تو بہت مشکل ہوگی۔ یاد رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو مصروفیات سے پہلے۔ ہاں، اگر کوئی دینداری میں بیزی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 5 سوال ہونے والے ہیں۔ اب وہ 5 سوال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال ہے زندگی کہاں گزار کے آئے، پھر دوسرا سوال ہے جوانی کہاں گزار کے آئے۔ اس کا مطلب کہ وقت کہاں گزار کے آئے، جوانی کی زندگی کہاں گزارے، پھر پوری زندگی کہاں گزار کے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے اور ہم سب کو اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اب جو جس کام میں بیزی رہا وہ تو وہی کہے گا نا، کس کام میں گزار کے آئے، اللہ کے لیے کیا کیا، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، دین سیکھا یا سکھایا، نیکیاں کتنے کر آیا، یہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ اب جو جس کام میں بزی رہا وہ تو وہی کہے گا نا۔ پھر اسی طرح اگر آج ہم ہمارے حالات کو دیکھیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا، آج ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنی جگہ پر وقت کو برباد کرنے والا ہی ملتا ہے، نہ کہ وقت کا صحیح استعمال کرنے والا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں ہے۔ اب وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحت یعنی ابھی بیمار نہیں ہوئے، اچھی صحت ہے، اب اچھی صحت ملی تو کیا کر رہے؟ وہی برے کاموں میں لگا دے رہے، نہ کہ کسی نیکی کے کام میں، بس بیکار کے کاموں میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے۔ پھر دوسری نعمت کیا ہے؟ ٹائم بہت ملا لیکن گزر رہا ہے، کہاں گزر رہا ہے یہ اپنے آپ سے سوال کرے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ جو یاد رکھیے، جو وقت ہے نا، یہ وقت ہمیں ایک ہی مرتبہ ملتا ہے۔ اب جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والا۔ اگر آپ کے پاس کوئی آیا ہو، چاہے وہ کسی بھی بارے میں بات کر رہا ہو، پڑوسیوں کے بارے میں یا پھر فرینڈس کے بارے میں یا سیریلز کے بارے میں یا رشتہ داروں کے بارے میں، کسی بھی بارے میں بات کر رہا ہو، جیسے ہی آپ سے کویشچن کرے گا، ارے آپ وہ سیریل دیکھے کیا؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ جیسے ہی آپ سے وہ سوال کرے گا، آپ ان کو کہنا کہ ہاں میں تمہارے اس سوال کا جواب تو دوں گی، لیکن میرے اس جواب کے بدلے میں آپ کو مجھے 1000 روپے دینے ہوں گے۔ ایک بار ٹرائی کر دیکھو، دیتے یا نہیں۔ اچھا 1000 نہیں تو نہیں، 100 روپے دو، بولو نہیں دیتے۔ 100 روپے تو دور کی بات، 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ان سب باتوں کی ویلیو، قیمت 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ اللہ کا ذکر کریں گے تو کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ تم اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ آج کر رہے، آج ان کے باتوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ کا ذکر خوب کیا کرے۔ فضول باتوں سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اگر آپ کو وقت ملا ہے تو آپ اس وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔